آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یعشو، عین شین واو سے ہے، رات میں کہیں جانے کا ارادہ کرنا۔ اس کا دوسرا روٹ ورڈ بھی ہے عین شین یا، عاشی کہتے ہیں کمزور نگاہ والا۔ یعشو سے مراد عمدن کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، آنکھیں بند کر لینا۔ عمدن کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، آنکھیں بند کر لینا، یعنی جو شخص اللہ کی یاد سے یا اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے یا قرآن سے جان بوجھ کر بے نیاز رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نقید، ہم مقرر کر دیتے ہیں لہو اس کے لیے شیطانن ایک شیطان، فہو تو وہ لہو اس کا قرین دوست ہو جاتا ہے۔ تو جو جان بوجھ کر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت یا قرآن سے بے نیاز رہنا چاہتا ہے، اللہ خود اس پر ایک شیطان خصوصی طور پر مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اللہ کی یاد سے اس کو غافل کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ پھر اسے دوزخ میں پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے نقید، قوف یا ضاد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انڈے کا چھلکا، اور انڈے کا چھلکا ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی پھل میں بھی کوئی سوراخ ہو جائے، کوئی پھل ہو جس میں سوراخ ہو جائے تو ابھی بھی سروائیو کر لیتا ہے، لیکن انڈے کا چھلکا اس کو ایک سوراخ کی بھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر سوراخ ہو جائے تو انڈا سروائیو نہیں کر سکتا۔ یعنی کتنا زبردست قسم کا ٹیک اوور یہ شیطان کرتا ہے کہ سوراخ جتنی بھی جگہ وہ نہیں چھوڑتا، اس پر مکمل طور پر غالب آ جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر غالب آ کر اس کا دوست بن جاتا ہے، یا پھر اس کا دوست بن کر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جس نے بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، غفلت برتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھی جن مقرر کر رکھا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یعنی یہ شیطان جن ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، اب وہ مجھے خیر کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ یعنی شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ، البتہ وہ روکتے ہیں ان کو یعنی غافل لوگوں کو، عن السبیل، راستے سے، یعنی ہدایت کے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں یعنی غافل لوگ سمجھتے ہیں، انہم، بے شک وہ مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ یہ غافل لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ غلط ہیں اور شیطان ان کو کس طریقے سے پھانس رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ شیطان ان کو بری چیز خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ تو شیاطین ان قرآن سے اعراض کرنے والوں کو راہ حق کی اتباع سے روکتے رہتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خیال ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ شیطانوں کا دھوکہ اور فریب ہے، وہ سیدھے راستے پر ان کو آنے ہی نہیں دیتے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا، جب وہ آئے گا ہمارے پاس، یہ غافل شخص جو قرآن سے غافل رہا، جب وہ اللہ کے پاس آئے گا، قال، کہے گا، یا لیتا، اے کاش، بینی، میرے درمیان، و بینکا، اور تمہارے درمیان، بعد المشرقین، دوری ہوتی دو مشرقوں کی۔ قیامت کے دن جب یہ دونوں ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو قرآن سے منہ پھیرنے والا اپنے شیطان دوست سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔
فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی نکلا. لیکن اس وقت کی بیزاری سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محتاط کر رہے ہیں کہ شیطان انسان کا برا ساتھی ہے، اس دنیا میں ہی اس سے بیزاری کا اظہار کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اس طرح کی بیزاری کا اظہار کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج اس سے بیزار ہونے سے کیا فائدہ، قیامت کے دن بیزار ہونے سے کیا فائدہ جو تمہیں جہنم تک پہنچا گیا. یہاں جو المشرقین کا لفظ آیا ہے، مشرق اور مغرب دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے اسودین ہے، دو کالی چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے، کھجور اور پانی. اسی طرح سے قمرین بھی کہا جاتا ہے، سورج اور چاند دونوں کو. تو المشرقین کہا جائے تو مشرق اور مغرب دونوں مراد ہیں، مغربین کہا جائے تو مغرب اور مشرق دونوں مراد ہیں. کیونکہ مشرق اور مغرب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشرق مغرب بھی ہے اور مغرب مشرق بھی ہے، اسی لیے دونوں کا ہی معنی آتا ہے. بعد المشرقین فبئس القرین، دوری ہو دو مشرقوں کی تو بہت برا ساتھی نکلا. ولن، اور ہرگز نہیں، ینفعکم، نفع دے گا تم کو، الیوم، آج، اذ ظلمتم، جب ظلم کیا تم نے، انکم، بے شک تم، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہو. اب جیسے یہ مجرم ہے ویسے تم بھی مجرم ہو. نہ شیطان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ شیطان کے دوستوں کے عذاب میں، سب برابر کے شریک ہوں گے. اب تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا. ولن ینفعکم الیوم جو کہا جا رہا ہے نا، وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں یہ دوستی کوئی کام نہ دے گی. تم اور تمہارے دوست یعنی شیطان جہنم میں، عذاب میں برابر کے شریک ہوگے. افانت، کیا بھلا آپ، تسمع الصم، آپ سنوائیں گے بہروں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کفار مکہ کی رشد و ہدایت کی بڑی خواہش رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اب ان بہروں کو سنائیں گے، او یا تہدی، آپ راہ دکھائیں گے، العمیٰ، اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کوئی ہو وہ کھلی گمراہی میں. ایسے لوگ جو صاف گمراہی میں پڑے ہیں، کیا آپ ان بہروں کو سنوائیں گے، کیا آپ ان اندھوں کو سنوائیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ کو بہرا اور اندھا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ دوستیاں، شیطان سے دوستیاں اور شیطان سے محبت ان کو اندھا کر گئی. اور محبت اور دوستی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، ایسا اندھا کہ انسان ان دوستوں کو ماں باپ سے بڑھا دیتا ہے، استاد سے بڑھا دیتا ہے، اور وہ کسی بھی انسان کی بات نہیں مانتا، صرف اپنے دوست کے راستے پر چلتا ہے، اور کل انہی دوستوں کو وہ ملامت کرے گا. دوستی اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت بری ہے جب وہ اللہ سے دور کرتے. اگر اللہ کی خاطر دوستی ہو تو اللہ کے قریب کرے گی. اور قرآن پاک میں دوستی پر کئی دفعہ بات ہوئی، کیونکہ یہ بہت انفلوئنسڈ چیز ہے، اثر رکھتی ہے. اچھا دوست اچھا اثر رکھتا ہے، برا دوست برا اثر رکھتا ہے. فَإِمَّا، پھر اگر، نَذْهَبَنَّ، ہم لے جائیں، بِكَ، آپ کو، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، مِنْهُمْ، ان سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں. بس اگر کبھی ہم آپ کو لے ہی جائیں تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان پر غالب آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے کفر و شرک کا انتقام عذاب جہنم کے ذریعے لے لیں گے. او یا نورینک، ہم دکھائیں آپ کو، الذی، وہ چیز، وعدناہم، وعدہ کیا ہم نے ان سے،
فَإِنَّا تو بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں. یا ہم واقعی آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو ہم اس پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں، اس عذاب دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بھی ہم ان کے کفر و شرک کا انتقام ان کو جہنم میں ڈال کر لیں گے، اور اگر آپ کی زندگی میں ہی آپ کے جیتے جی ہی وہ چیز وہ عذاب ہم ان پر لے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تو ہم اس پر کو بھی قادر ہیں، ہم اس طرح بھی پکڑنے پر قادر ہیں. غرض یہ ہے کہ اگر یہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو عذاب آئے گا ہی، چاہے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو. ان کے کفر و شرک کا نتیجہ یہی ہوگا کہ عذاب ان پر ضرور نازل ہوگا. فَاسْتَمْسِكْ پس مضبوط تھام لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، بِالَّذِي اس چیز کو اوحیا جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، مراد قرآن ہے، انکا بے شک آپ اعلی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں. قرآن کو چھوڑنے والے لوگوں سے بچنے کا طریقہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ پیچھے بات ہوئی ان لوگوں کی جو قرآن سے غافل ہیں. ایسے لوگوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھا جائے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی وہ قرآن، لَذِكْرٌ البتہ ذکر ہے، یہ قرآن جو آپ پر نازل ہوا ہے اس میں آپ کا ذکر ہے، لکا آپ کا، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کا. یا اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے شک وہ قرآن البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی قرآن، لَذِكْرٌ البتہ نصیحت ہے، لکا آپ کے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے. تو پہلا معنی اس قرآن میں آپ کا اور آپ کی قوم کا ہی ذکر ہے، اس قرآن میں آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، یہ اس کا دوسرا معنی ہے. اور ذکر بمعنی شرف بھی ہے، بمعنی عزت بھی ہے، کہ بے شک اس قرآن میں آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے مقام شرف ہے، باعث شرف ہے. یہ آپ اور آپ کی امت کے لیے نہایت باعث شرف و عزت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عنقریب تم پوچھے جاؤ گے، عنقریب پوچھا جائے گا یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ قرآن کی کتنی پیروی کی. اس قرآن نے تو بہت ناموری اور عزت دی، لیکن جو اس کی ناقدری کرے گا اس سے پوچھا جائے گا. اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے پیغام کو پھیلانے میں کیا عمل کیا اور خود کتنا عمل کیا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ذکر کے یہاں 3 معنی ہو جائیں گے. ایک معنی ذکر کیا گیا ہے یعنی اس قرآن میں ہمارا ہی ذکر ہے، دوسرا معنی ذکر کا نصیحت، اور تیسرا معنی شرف و عزت. وَاسْأَلْ اور پوچھ لیجئے من ارسلنا جس کو بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا کیا بنائے ہم نے من دون الرحمن رحمان کے سوا، آلہتن کچھ الہ یعبدون ان کی بندگی کی جائے. اور پوچھ لیجئے جس کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے، کیا ہم نے اللہ کے سوا، رحمان کے سوا کچھ الہ بنائے ہیں یعبدون جن کی بندگی کی جائے، جن کی عبادت کی جائے. تمام انبیاء نے صرف توحید کی دعوت دی، کسی نے بھی بتوں کی پوجا کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا. تو یہ کوئی نئی دعوت تو نہیں ہے. تو پھر یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ آپ کی دعوت بھی وہی ہے جو پیچھے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کی. ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی نصیحت کی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں.
اب نبیوں میں سے حضرت موسیٰ کی مثال دی جا رہی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر تسلی دی جا رہی ہے، ہمت دلائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے، اِلیٰ فرعون، طرف فرعون کے، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا تھا جیسے حالات کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش کے سردار حقیر سمجھتے تھے، بالکل اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون حقیر سمجھتا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، انی، بے شک میں، رسول ہوں، رب العالمین، رب العالمین کا۔ فلما، پھر جب، جاءہم، وہ لایا ان کے پاس، بھی آیاتنا، ہماری نشانیاں، اذا ہم، تب وہ، منہا، ان سے، یا ان پر، یضحکون، ہنستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وما، اور نہیں، نریہم، ہم دکھاتے ان کو، من آیتن، کوئی نشانی، الا، مگر، ہی، وہ، اکبرو، زیادہ بڑی ہوتی، من اختیہا، اپنی بہن سے، یعنی پہلی نشانی سے بڑی نشانی آیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے مذاق بنا رکھا تھا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ان کو دنیاوی عذاب میں اللہ نے مسلسل مبتلا رکھا، جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا، طوفان کا، خون کا، مینڈک کا۔ وجہ کیا تھی؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ یہ جادوگر کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو۔ ادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، بما، بوجہ اس کے، جو، عہد عندک، اس نے عہد کیا تیرے پاس، اننا لمہتدون، بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کو جادوگر کہہ کر پکارتے تھے۔ فرعون اور آل فرعون کو یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ آپ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ان کی دعا سنتا ہے، اسے قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے وہ عذاب اور مصیبت کے وقت آپ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے اور دعا کی درخواست کرتے اور کہتے، اب ہم اس عذاب کے ہٹنے پر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ اب آپ ان کی اکڑ کا یہ عالم دیکھیں کہ التجا کے وقت بھی وہ آپ کو ساحر ہی کہہ رہے تھے، اور تمام انبیاء کو اس لقب سے نوازا جاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ لقب مشرکین مکہ سے سنتے رہتے تھے اپنے لیے۔ فلما، پھر جب، کشفنا، کھول دیا ہم نے، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا، اذا ہم ینکثون، تب وہ پھر جاتے تھے، تب وہ پھر جاتے تھے، یعنی اپنے وعدے سے ہٹ جاتے تھے۔ کون سا وعدہ؟ اننا لمہتدون، اس وعدے سے وہ پھر جاتے تھے۔ ینکثون کا جو لفظ ہے نکثا سے ہے، بنی ہوئی چیز کو اکھیڑنا، ادھیڑنا، جیسے اون وغیرہ کو بنتے ہیں اور پھر بنی ہوئی چیز کو اکھیڑ دینا یا ادھیڑ دینا نکثا کہلاتا ہے۔ گرہ لگانا اور گرہ کو کھولنا، انہوں نے گرہ لگائی، وعدہ کیا کہ بے شک ہم البتہ ہدایت یافتہ ہیں، جیسے ہی عذاب ہم پر سے ہٹے گا ہم نیک ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹا تب وہ پھر جایا کرتے تھے۔
ونادا اور پکارا فرعون نے فی قومی اپنے قوم میں، قال کہا یا قومی اے میری قوم، الیسا کیا نہیں ہے لی میرے لیے ملک بادشاہت مصر کی، وہذہ اور یہ انہار و دریا نہریں تجری من تحتی جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، افلا تبصرون کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب فرعون کا اب تکبر دیکھیے، وہ اپنی قوم سے کہتا ہے کہ کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں ہے؟ کیا یہ نہریں میرے تحت نہیں چل رہی؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ انا میں خیرون بہتر ہوں، بلکہ میں بہتر ہوں من ھذا الذی اس شخص سے جو، اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھا، ہوا مہین وہ حقیر ہے، بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں وہ جو حقیر ہے، ولا یکاد یبین اور نہیں قریب کہ وہ بات کو واضح کرے، اس کو تو بات بھی کرنے نہیں آتی۔ وہ کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو اچھے سے واضح نہیں کر سکتے۔ فرعون یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ تو بہت معمولی ہیں، اس کو تو بولنے بھی نہیں آتا۔ ولا یکاد یبین، جس پیغمبر نے اللہ سے بات کی اس کے بارے میں فرعون کہتا ہے اس کو بات کرنے نہیں آتی۔ یہ اس فرعون کا تکبر تھا۔ پھر کہتے فلولا تو کیوں نہیں القیت اتارے گئے علیہ اس پر اسورتن کنگن من ذہب سونے کے، پس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ او جاء یا آئے معہ اس کے ساتھ الملائکۃ فرشتے مقترنین ساتھ رہنے والے، اس کے ہمراہ فرشتے مل کر کیوں نہیں آئے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر یہ واقعی پیغمبر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، تو اس کے بھیجنے والے کو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنانے چاہیے تھے، تو دیکھنے والوں کو واقعی معلوم ہوتا کہ یہ تو بہت بڑا انسان ہے۔ اور اگر یہ واقعی نبی ہے تو اس کے ساتھ ہر دم فرشتے ہونے چاہیے جو اس کے ساتھ رہتے اور اس کی نبوت کی گواہی دیتے۔ فاستخف تو ہلکا پایا اس نے قومہ اپنی قوم کو، یعنی فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ فاستخف یعنی نہ سمجھ پایا تو بے وقوف بنا دیا، اس نے اپنی قوم کو بے وزن کر دیا۔ فَأَطَاعُوهُ تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، قوم فرعون نے فرعون کی بات مان لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم۔ آپ دیکھیں کہ پہلے تو فرعون اور آل فرعون موسیٰ کے پاس آتے ہیں عذاب کو ہٹانے کی دعا کے لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل گیا تو فرعون اپنے دل میں یہ ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ واقعی موسیٰ پر ایمان لے آئیں، اسی لیے اس نے ایک سیاسی چال چلی۔ اس نے کہا کہ دیکھو کیا میں اس مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا یہ نہریں میرے محل کے پاس سے نہیں گزرتی؟ کیا تم میری ان نعمتوں کا اور قدرتوں کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ کتنا بہتر انسان ہوں میں، اور اس حقیر انسان کو دیکھو، یہ موسیٰ، اس کو دیکھو جو صرف اپنی خدمت کرتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، تمہارے لیے تو کچھ نہیں کرتا، اس کو تو بات بھی کرنے نہیں آتی۔ اور اگر یہ واقعی بڑا آدمی ہے تو اس کے پاس تو سونے کے کنگن ہونے چاہیے، واقعی نبی ہے تو اس کے آس پاس فرشتے ہونے چاہیے۔ فرعون نے جب اپنی قوم کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہی، چونکہ اس کی قوم ناسمجھ تھی تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور قوم فرعون نے فرعون کی بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم بھی فاسق تھی، وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ فلما تو جب آسفونا وہ غصے میں لائے ہم کو، اسفا کہتے ہیں غضب کے ساتھ شدت اور افسوس، غضب کے ساتھ شدت بھی ہو
اور افسوس بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلا گئے، بار بار وعدے توڑ کر، بار بار نافرمانیاں کر کے، جب اللہ کو انہوں نے غصہ دلا، انتقمنا، انتقام لیا ہم نے، منہم، ان سے، فاغرقناہم اجمعین، تو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ جب فرعون اور فرعونیوں نے ہمارے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا، موسیٰ کو اور ان کے معجزات کو جھٹلا دیا، ان کو جادوگر کہا، بار بار وعدے توڑتے رہے، بار بار نافرمانی کرتے رہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم، تو بنا دیا ہم نے ان کو، سلفن، پیش رو، ہسٹری بنا دیا، تاریخ بنا دیا، ومثلاً، اور ایک مثال، للآخرین، بعد والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے یہ ایک بری مثال بن گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے یعنی اس کو ڈھیل دیتا ہے، خوب نافرمانی کرے، جب وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے تاہم پھر وہ پکڑتا ہے، پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ اور یہی کچھ قوم فرعون کے ساتھ ہوا۔ یہ حدیث بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا
يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. بہت اہم لیسن تھا، اور اس میں جو اہم ترین آیت وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور اس کے علاوہ جو ہم نے آیت پڑھی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اگر ہم کوارڈینیشن دیکھیں ان آیات میں تو جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں وہ کس حال پر پہنچیں گے، اور جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اور اگر کسی ایسی کتاب میں جہاں ہمارا نام لکھا ہو ہم نے تو اس کو خوب سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. یہ قرآن اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، انسان ہی اس کا موضوع ہے، پھر اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. اگر یہ ہماری زندگیوں میں ہے تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے. اس کے بغیر ہماری زندگیاں بے رونق ہیں، ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو. اور تمہارے لیے باعث عزت اور شرف ہے اس قرآن کو مضبوطی سے جو تھامے گا اللہ اس کو دنیا والآخرہ میں عزت اور شرف سے نوازے گا. اور پھر اس آیت کا اختتام وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، عنقریب تم پوچھے جاؤ گے کہ یہ قرآن جو تمہیں اتنی ناموری، اتنی عزت، اتنا شرف دے رہا ہے، اتنی نصیحت تمہیں دیتا رہا، تمہارا جس میں ذکر موجود تھا اس کی تم نے کتنی قدردانی کی، کتنا اس کو پھیلانے میں تمہارا کردار رہا، کتنا اس پر عمل کیا، یہ سب پوچھا جائے گا. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں اس قرآن کی شکل میں دے دی. ہم سارا وقت بھی سجدے میں پڑے رہیں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے.
اللہ ہمیں چاہتا تو گمراہ لوگوں میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن کتنا احسان ہے اس رب العزت کا کہ اس نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ کو پڑھنے نہیں آتا؟ ان کا نہیں، مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اس وقت آپ یقین کریں میں اندر سے ڈر گئی تھی کہ یا اللہ یہ جملہ اگر تو نے میرے منہ سے نکلوا دیا ہوتا تو میرا کیا بنتا۔ آج الحمدللہ قرآن کی تجوید آتی ہے، سمجھ آتا ہے۔ یا اللہ تیری ہم کس کس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ تم یقین کریں میں ان کے لیے دعا کری تھی کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے جیسا تو نے ہمیں سمجھایا۔ ان لوگوں سے اٹھا کے اللہ نے ہمیں کہ جنہوں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا تھا ان لوگوں میں بٹھا دیا جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ کتنا شکر اور اس کا احسان ہے۔ محبت دے دی اللہ نے قرآن کے ساتھ، محبت دے دی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ۔ آج وہ وقت ہے کیا یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس قرآن پر استقامت اختیار کرنے والا بنائے اور بہترین سے بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قبول کر لے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔